نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، معزز سامعین و ناظرین کرام، میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے تکبر۔ تکبر وہ صفت خصلت بد ہے کہ جس میں پائی جاتی ہے اس کا انجام جہنم تک جا پہنچتا ہے۔ یہ خصلت بد اسے کفر تک پہنچا دیتی ہے اور اللہ کی رحمت سے دور، ملعون اور مردود کر دیتی ہے۔ جب بھی ہم تکبر کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو تصور سامنے آتا ہے وہ شیطان ابلیس کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حضور سیدی و سندی صاحب تفسیر ضیاء القرآن حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری قدس سرہ العزیز نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور داخل ہو گیا کافروں کے ٹولہ میں۔ اسی طرح قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف کئی مقامات پر متکبرین کے لیے جہنم کی سزا کا ذکر موجود ہے۔ جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 36 میں ہے، وَالَّذِي كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہ دوزخی ہیں اور انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہوگا۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین کرام، جب ہم تخلیق آدم میں غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا قالب جسم عناصر اربع سے ترتیب دیا گیا، اور وہ عناصر اربع آگ، پانی، مٹی، ہوا، جو مختلف خاصیات کے حامل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نفخت فیہ من روحی، اپنی روح پھونکی اس جسم مبارک کے اندر۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قالب آدم اور روح یہ بھی آپس میں مختلف ہیں۔ تو گویا سارے کا سارا آدم مجموعہ ازداد بن گیا۔ اس میں مادیت کی خاصیات بھی ہیں اور روحانیت کی بھی۔ اس میں شیطانی ہوا و ہوس اور بری عادات بھی پائی جاتی ہیں، اور رحمانی ملکوتی صفات کا بھی یہ حامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی رہنمائی کے لیے انتظام فرمایا، انبیاء و مرسلین بھیجے گئے، کتابیں نازل فرمائیں، صحائف اترے کہ آدم اور اولاد آدم کو ہمیشہ رہنمائی ملتی رہے کہ کس راہ پر چلنے سے وہ کامیاب ہوگا اور کس راستے کو اپنانے سے
ناکامی اس کا مقدر بنے گی۔ کون سی صفات، عادات، خصائل اپنانے سے وہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، اور کن اعمال کو اپنانے سے اپنے رب کی ناراضگی مول لے سکتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب پیارے مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کو رحمت للعالمین خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، اور ساتھ کتاب ہدایت قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات کی صورت میں نازل فرما دی، اور اعلان فرما دیا یہ کتاب ہے قرآن کریم ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور میرا رسول تمہارے لیے کامل نمونہ زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بات واضح ہو گئی کہ جس نے بھی اب عظمت آدم اور اشرف المخلوق ہونے کے عظیم منصب کو پانا ہے، اسے اللہ کے قرآن کی تابع داری اور اس کے پیارے محبوب کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا۔ یہ محنت کرے گا تو پھر وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ قرار پائے گا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ احباب گرامی قدر، ہمیں واضح ہو گیا کہ شیطان کیوں راندہ درگاہ ہوا، کیونکہ اس نے تکبر کیا، استکبر، تکبر کیا، تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا، ملعون ٹھہرا، جہنمی ہو گیا، کافروں کے ٹولے میں سے ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ بھی جہنمی قرار پائے۔ اس لیے نتیجہ واضح ہے کہ ہمیں تکبر جیسی بری خصلت کے قریب ہرگز نہیں جانا چاہیے، یہ ہماری تباہی کا باعث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، میرا رب فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی واحد منہما فقد عذبتہ۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا عزت میرا لباس، کبریائی میری چادر ہے، جو ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی میرے ساتھ جھگڑا کرے گا، یعنی میرے ساتھ شریک ہونا چاہے گا، فقد عذبتہ، تو میں اس کو ضرور عذاب دوں گا۔ پتہ چل گیا کبریائی، تکبر شان ہے صرف اور صرف مولا پاک رب العالمین کی، اور بندے کی صفت ہے تواضع اور عاجزی۔ یہ اس میں رہے گا تو کامیاب ہوگا۔ سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔